إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كتاب العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حمد و ثنا تعریف و توصیف عظمت و کبریائی سب اس اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا صرف اور صرف اپنی بندگی کے خاطر. درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے ہمیں اور آپ کو اپنے رب کی بندگی کا طریقہ سکھلایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے بنی نوع انسان کی تخلیق فرمائی اور ہماری تخلیق کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں یوں ہی آزاد اور شتر بے مہار نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری درستگی کے لیے اور ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العالمین نے آسمانی شریعت نازل فرمائی، دین نازل فرمایا. وہ دین جنہیں ہم دین اسلام کے نام سے جانتے ہیں، یہ وہ دین ہے جو جملہ انبیاء کرام لے کر دنیا میں تشریف لائے، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام کے تمام انبیاء کرام اسی دین کو لے کر تشریف لائے. یہ دین اسلام اللہ رب العالمین کا ایک پسندیدہ دین ہے.
اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ رب العالمین کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہے. اور اسی اسلام کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں وضاحت فرمائی ہے کہ دنیا کے اندر اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، کوئی اور مذہب کو اگر کوئی فالو کرتا ہے، اس پر چلتا ہے، تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ ناکام ہوگا آخرت کی زندگی میں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر چلے گا، کسی اور مذہب پر چلے گا، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ قابل قبول نہیں ہوگا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارے میں رہے گا. یہ دین اسلام، اس کی اہمیت اور اس کی حقانیت کا آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس دین کے اندر کسی بھی طریقے کی کمی اور بیشی کو اللہ رب العالمین نے نہیں چھوڑا کہ ہم اپنی مرضی سے اس دین کے اندر کوئی کمی کر لیں یا کوئی بیشی کر لیں. اللہ رب العالمین نے ہمارے اختیار میں اس کو نہیں دیا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس دین کو کامل بنایا ہے، اس دین کو مکمل بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو، اللہ رب العالمین فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو، یہ دین تمہارا ہے دین اسلام، یہ دین ہم نے تمہارے لیے، تمہارے دین کو ہم نے مکمل کر دیا ہے. یعنی کہ ایک مکمل دین ہے، کامل دین ہے. اس دین کے اندر نہ کوئی کمی کی ہے، نہ کوئی بیشی کی ضرورت ہے کہ انسان اپنے دل سے، اپنے خواہش سے کسی چیز کو کم کر دے، کسی کو گھٹا دے، کچھ بڑھا دے. اس کا اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اختیار نہیں دیا ہے. اور اسی لیے جب یہ دین کامل ہے، جب یہ دین مکمل ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس دین کے اوپر ہمیں اور آپ کو مکمل طور پر اسی پر عمل کرنے کا، اسی پر چلنے کا، اسی کو فالو کرنے کا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حکم دیتا ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو تم اس دین کے اندر، اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دیکھو شیطان کے نقش قدم پر، شیطان کے راستے پر مت چلو. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. میرے بھائیو، تمہیدی طور پر چند باتیں میں نے پیش کی دین اسلام کے تعلق سے. وہ دین جسے ہم اور آپ اختیار کیے ہیں، جس پر ہم اور آپ چل رہے ہیں، یہ دین اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دین ہے، جو اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے لیے منتخب فرمایا. اللہ رب العالمین نے اصل موضوع کیا ہے؟ آج کی جو خطبہ جمعہ کا موضوع ہے وہ ہے غیر قوموں کی مشابہت کے نقصانات. معاملہ دراصل یہ ہے کہ ہم اور آپ ایک سیکولر ملک کے اندر رہتے ہیں جہاں کفار اور مشرکین کی ایک بڑی تعداد موجود ہے. ان کے درمیان ہمارا رہنا، ہمارا بسنا، ہمارے کاروبار، ہمارے تعلقات، یہ ساری چیزیں ہمارے ان کے ساتھ ساتھ ہیں. بدقسمتی کہیے یا جہالت کی بنیاد پر کہیے کہ ہم اپنے برادران وطن، غیر قوم یا کفار و مشرکین کہ اپنے جو تہوار ہوتے ہیں یقینی طور پر شرکیہ عقائد پر ان کے تہوار ہوا کرتے ہیں، جہاں غیر اللہ کی بندگی ہوا کرتی ہے، جہاں دیوی دیوتاؤں کی پرستش ہوا کرتی ہے. ان تہواروں میں مسلمانوں کی بھی ایک بڑی تعداد شریک ہو جاتی ہے. اب ہم غور کریں گے کہ مسلمان کیسے شریک ہوتے ہیں اور مسلمانوں کی شرکت کے انداز کیا ہے، اس کے طریقے کیا ہیں. چنانچہ غیر قوموں کے تہواروں میں شامل ہونے کے کچھ طریقے ہیں ہمارے یہاں. نمبر 1 ہے کہ ہم بذات خود ان تہوار میں شامل ہو جائیں، یعنی کہ وہ جو عمل، شرکیہ عمل، دیوی دیوتاؤں کی پرستش، دیوی دیوتاؤں کا پوجا پاٹ، جو کچھ غیر قوم، کفار اور مشرکین کیا کرتے ہیں، مسلمان بھی
انہی جیسے انہی طریقے پر اور ٹھیک اسی طریقے سے من وعین بالکل ٹھیک اسی طریقے سے اسی پوجا پاٹ کا اہتمام کریں. کیا آج مسلمانوں کے یہاں یہ بات پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے؟ ہائی لیول کے مسلمان جنہیں ہم اور آپ کہتے ہیں نام نہاد مسلمان، آج افسوس کی بات ہے کہ ہمارے مسلم نوجوان جو ہے ایسے لوگوں کو فالو کرتے ہیں، انہیں اپنا ہیرو تسلیم کرتے ہیں اور انہیں اپنا رول ماڈل بناتے ہیں. آج ان کے یہاں غیر قوم کی تہواروں میں اور ان کے پوجا پاٹ میں جو ان کے یہاں ہوا کرتی ہے مسلمانوں کے گھروں میں بھی ہوتا ہے. اگرچہ وہ نام نہاد مسلمان ہے، جن کا نام خان ہے تو کوئی کچھ اور ہے کسی اور نام سے، لیکن لیول لگا ہوا ہے ایک مسلمان کا. یہ بڑے لوگوں کی بات کہی جائے، نام نہاد مسلمان. ابھی گزشتہ کل کہ اگر آپ لوگوں نے ایک ٹی وی میں ایک خبر دیکھا ہوگا تو دیگر ہمارے مضافات کے سائٹ کا ایک خبر دکھایا جا رہا تھا تازہ ٹی وی نام سے، کہ مسلمانوں کی خواتین، مسلم خواتین نے ابھی جو چھٹ پوجا کا جو موقع چل رہا ہے، مسلم خواتین نے چھٹ پوجا کا اہتمام کیا اور مسلمانوں کی گھروں کی اکثر عورتیں، کثرت سے بہت زیادہ عورتیں اس وقت جو ہے اس طریقے کے پوجا پاٹ میں شامل ہوا کرتی ہیں. تو غیر قوم کے تہوار میں جو شرکیہ تہوار ہے، جو غیر اللہ کی بندگی اور غیر اللہ کی پرستش ہے، جسے اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے اور جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فتویٰ دیا ہے، فتویٰ اللہ دیتا ہے، فتویٰ دیا اللہ رب العالمین نے کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے. میرے بھائیو، ہم کہاں ہیں آج ہم آمین اور رفع الیدین کے لیے لڑ رہے ہیں، آپس میں باہم دست و گریباں ہیں. آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ شرک کے اڈے تک پہنچ گئے، شرک کے اڈے تک پہنچ گئے، دیوی دیوتاؤں کی پرستش میں لگ گئے. آج ہم کہاں ہیں؟ تو اس طریقے کے لوگ پائے جاتے. نمبر ایک ہے کہ کسی غیر مذہبی تہوار میں ہم خود شامل ہو جائے اور انہی جیسا عقیدہ اور شرکیہ افعال کو انجام دیں. دوسرا یہ ہے کسی غیر قوم کے تہوار میں شامل ہونے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم بذات خود شامل تو نہیں ہوتے ہیں، ہم بذات خود شامل تو نہیں ہوتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ اس کا اپنا مذہب ہے، اس کا اپنا تہوار ہے، وہ کر رہا ہے، لیکن اس میں شمولیت کی شکل یہ ہوتی ہے کہ ہم دل سے برا نہیں جانتے، ہم اس کو دل سے برا نہیں جانتے، ہم جنہیں وہ گناہ کر رہا ہے یہ نہیں جانتے. اب للہ واللہ کہہ رہا ہوں میں کہ اگر ہم دل سے جانتے اس بات کو کہ وہ شخص گناہ کر رہا ہے، شرکیہ اعمال انجام دے رہا ہے، کفر کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، تو آپ یقین مانیں ہم کبھی اس کو مبارکباد پیش نہیں کرتے. ہم میں کہ کتنے لوگ ایسے ہوں گے آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو محض آپس کے تعلقات کی بنیاد پر، وہ ہمارا کاروباری ہے، اس سے ہم مال لیتے ہیں، اس کو ہم مال دیتے ہیں، اس سے ہمارا ایسا رشتہ ہے، اس لیے اس کے پوجا کے موقع پر، اس کے کسی تہوار کے موقع پر ہم اس کو وش کرتے ہیں، ہیپی فلاں، فلاں مبارکباد، فلاں کی مبارکبادی، فلاں کی مبارکبادی. مسلمانوں کی جانب سے آپ دیکھیں گے کہ غیر قوموں کے تہواروں کے موقع پر مبارکبادی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، مبارکبادی کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے. ہم باقاعدہ امیج بناتے ہیں اپنے فوٹو کے ساتھ اور دکھاتے ہیں، دیا جلا کر دیکھتے ہیں، کہتے ہیں دیوالی مبارک ہو، ہولی مبارک ہو، فلاں مبارک ہو، فلاں مبارک ہو، والعیاذ باللہ. میرے بھائیوں، آپ شرکیہ اعمال پر آپ انہیں مبارکباد پیش کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ دیوی دیوتاؤں کی پرستش کر رہا ہے، غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کے شان میں گستاخی کر رہا ہے. آپ ایسے لوگوں کے اس کے عمل پر آپ مبارکباد پیش کرتے ہیں. کہاں آپ کا اسلام ہے اور کہاں آپ کی مسلمانیت ہے؟ کہتے ہیں بھائی ہم لوگ جس ملک میں رہتے ہیں یہاں قومی یکجہتی کے نام پر کرنا پڑتا ہے، رواداری کے نام پر کرنا پڑتا ہے. کون سی رواداری؟ کائے کی رواداری؟ یہ کون سی رواداری ہے کہ آپ اپنے بھائی کو، آپ کا بھائی جو آگ کے انگارے میں جا رہا ہے یا دہکتی ہوئی آگ میں
وہ کودنے جا رہا ہے اور جا کر کھڑے ہو، تم میرا بھائی ہے، تجھے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، تو جا آگ میں جا کر جل جا، مر جا۔ یہ کیسی مبارکبادی ہے، یہ کیسی رواداری؟ میرے بھائیو، یہ رواداری ہے۔ رواداری یہ ہے، محبت یہ ہے کہ آپ اس کو آنکھ سے پکڑ کر بچا لے، اس کو نکال لے، اس کو بتا لے کہ بتا دے کہ یہ تمہارا عمل یہ تمہیں جہنم کی آگ میں لے جانے والا ہے، ہم تم کو جہنم کی آگ میں دیکھنا نہیں چاہتے۔ یہ عمل ہے، اس کا نام قومیت جاتی ہے۔ دوسرا بہانہ کیا ہوتا ہے ہمارا؟ ہم جب کسی کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے منع کرتے ہیں تو فوراً ایک جواب ہمارے پاس آتا ہے، وہ کیا ہے کہ وہ ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں وہ ہمیں عید کے موقع پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، عید کے موقع پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ مولوی صاحب نماز کے بعد آپ نے مبارکباد دی ہوگی، فلاں صاحب نے ہمارے مبارکباد دیا۔ اللہ اکبر! آپ کا روزہ، آپ کی افطار، آپ کی سحری، آپ کا قیام اللیل اور آپ کا وہ صبر، کیا یہ ساری چیزیں، یہ سارے اعمال اتنے کمزور اور اتنے بودا ہیں کہ آپ غیر مسلموں کی مبارکباد دینے کے لیے آپ پریشان ہیں کہ وہ مبارکباد دے گا تب آپ کی عید مبارکباد ہوگی؟ کیسا روزہ رکھا آپ نے؟ کیسی تراویح پڑھی آپ نے؟ کیسا قیام اللیل کیا آپ نے؟ کون سی افطار کی آپ نے؟ کون سا عمل رمضان میں؟ کتنا ناکارہ عمل تھا آپ کا کہ آپ کو اپنے عمل پر بھروسہ نہیں ہے، آپ کو اپنے عمل پر اعتبار نہیں ہے، آپ غیر قوم کی مبارکبادی کے کلمات پر اعتبار کرتے ہیں کہ فلاں ہمارا بھائی، فلاں ہمارا وہ غیر مسلم جب تک ہمیں مبارکباد نہیں دے گا ہماری عید مبارک نہیں ہو سکتی۔ افسوس کی بات ہے۔ ایک شکل یہ ہے کسی قوم کے تہوار میں شامل ہونے کی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ہم نے مبارکباد پیش کیا، نام شامل ہوئے، لیکن ہمارے کسی غیر مسلم نے، کسی مشرک نے، کسی کافر نے اپنے تہوار کے موقع پر ہمیں کوئی تحفے بھیجے، کوئی مٹھائیاں بھیجی، کوئی اور چیز بھیجے، ہم نے قبول کر لیا، اس سے ہم نے قبول کر لیا۔ میرے بھائیو، شرعاً یہ تینوں چیزیں جائز نہیں ہیں، شرعاً یہ تینوں باتیں جائز نہیں ہیں۔ شریعت نے تینوں امور سے منع کیا ہمیں اور آپ کو۔ یہ تمام کی تمام باتیں ایسی ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے غیر مسلموں کے تہوار جو شرک پر مبنی ہے، جس کا عقیدہ شرک پر ہے، کفر پر ہے، اس میں آپ کو تعاون کرنا۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ دیکھو خیر اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کیا کرو، اور وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور سرکشی کے معاملے میں تم کسی کا تعاون مت کرو، ساتھ مت دو۔ رواداری کے نام پر ایک تماشا ہمارے یہاں ہو رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مسلمین یعنی کفار اور مشرکین کے تہوار جب ہوتے ہیں تو ہمارے یہاں ایک جماعت ہے، ہمارے یہاں ایک جماعت ہے جن کو رواداری کا بڑا شوق ہے اور قومی یکجہتی کا بڑا جذبہ جاگ جاتا ہے ان کے یہاں، اور ہم دیکھتے ہیں اسی جذبہ سے بالکل بے قابو ہو کر وہ پوجا پنڈالوں کے باہر یا دیگر ایسی جگہوں پر جہاں ان کی تقریبات ہوتی ہے وہاں پر ہم اسٹال لگا دیتے ہیں، بھائی اب فری پانی دے رہے ہیں، آپ کو بسکٹ کھلا رہے ہیں، آپ کو فرسٹ ایڈ دے رہے ہیں۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ رواداری کے نام پر کیا جا رہا، یہ رواداری کے نام پر کیا جا رہا ہے۔ ایسی جگہوں پر جہاں اللہ رب العالمین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ کے شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، غیر اللہ کی بندگی کی جا رہی ہے، غیر اللہ کے نام کے منتر پڑھے جا رہے ہیں، وہاں مسلمانوں کی اکثریت اور مسلمانوں کا جمگھٹا ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، اس کی خطرناکی کیا ہے؟ اس کی خطرناکی کیا ہے اور اس کا جو بھیانک انجام ہے وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، میں نے خطبہ مستودہ میں وہ آیت پڑھی تھی، میں نے سورہ نساء کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، کہ اور اللہ رب العالمین نے کتاب میں نازل کر دیا اس بات کو، کس بات کو؟ ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها، یا تم سنو اس بات کو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے یا اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيري، تم اس وقت تک وہاں پر نہ بیٹھو جب تک کہ اس کے علاوہ دوسری بات وہ کرنا شروع نہ کر دے۔ کوئی ایسی مجلس، کوئی ایسی محفل اور کوئی ایسا موقع
जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन का मजाक उड़ाया जाता हो, अल्लाह की आयतों का इनकार किया जाता हो, अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाया जाता हो। एक तरफ अल्लाह ने कुरान में कहा कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, और वहाँ अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाया जा रहा है। एक महफिल में, एक पंडाल के अंदर, एक जगह में 8-8, 10-10 देवी देवताओं को रखा गया है, सबके सामने सर टेका जा रहा है, सबके सामने माथा झुकाया जा रहा है, सबको बुलाया जा रहा है, सबको पुकारा जा रहा है, सबसे आरज़ुएं लगाई जा रही है। ये अल्लाह की आयतों का इनकार नहीं तो और क्या, ये अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाना नहीं तो और क्या है। फला तक़ुदू मअहुम हत्ता यख़ूदू फ़ी हदीसिन ग़ैरी, यहाँ तक कि वो दूसरी बातें करने लगे, इन बातों से हटकर कोई दूसरी बातें अगर करने लगे तब तक वहां पर नहीं बैठो। और अगर तुम बैठे, वहां रहे, वहां ठहरे, उनकी तादाद में इजाफा किया, तो सुनो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है इन्नकुम इदम मिस्लुहुम, तुम्हारा भी हाल वैसा ही होगा, तुम भी उन्हीं लोगों में शामिल हो जाओगे अगर तुम ऐसे लोगों के दरमियान जाकर के बैठते हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर वाज़िह तौर पर मना फरमा दिया। और इसका सबसे भयानक अंजाम जो था वो क्या था, जो लोग भी ऐसी मजलिस में बैठेंगे या इनके त्यौहार में शामिल होंगे या इन शिरकिया अकायद रखने वाले जो मजलिसें होती हैं तो मजलिसों में बैठेंगे तो उनका शुमार भी उन्हीं लोगों में से होगा। बहुत मशहूर हदीस है, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, जो कोई भी किसी कौम की मुशाबिहत इख्तियार कर लेगा। मुशाबिहत क्या है कि किसी के कोई ऐसे अमल को, बिलखुसूस किसी काफिर मुशरिक के किसी ऐसे अमल को जिसे वो दीन समझकर, मजहब समझकर वो अमल करता है और हम उसके उस अमल में शरीक हो जाए या उन्हीं जैसा काम करने लगे, इसको मुशाबिहत कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तशब्बह बिक़ौमिन, जो कोई किसी कौम की मुशाबिहत इख्तियार करेगा फहुव मिनहुम, वो उसी का हो जाएगा, उसका शुमार, उनका हशर उन्हीं लोग, ऐसे ही लोगों के साथ अल्लाह ताला करेगा। मेरे भाइयों, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल अपनी मशहूर किताब में जिक्र किया है। वो कहते हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल है जिसे इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने इक़्तिज़ा उस-सिरातिल मुस्तक़ीम में नकल किया है। वो ये है कि जिसने मुशरिकीन के इलाके में मकान बनाया, जिसने किसी मुशरिक के इलाके में मकान बनाया और उनके जश्न में शामिल हुआ, जो जश्न वो करते हैं, त्यौहार हो या कोई और हो, उनका अपना कल्चर हो, उनकी तहजीब हो जो उन्होंने अपनाया है, उनके कल्चर में, उनकी तहजीब में या उनके जश्न में वो शामिल होता है और उन्हीं की शबाहत अपना ली, उन्हीं की शबाहत अपना ली, तो फरमाते हैं और वो इसी हाल में मर गया, गैर कौम की मुशाबिहत इख्तियार करते हुए मर गया, उसके जश्न में शामिल होते हुए मर गया, तो कहा तो क़यामत के दिन उसका हशर उन्हीं लोगों में से होगा। क़यामत के दिन जब वो उठाया जाएगा तो उसका हशर उन्हीं लोगों के साथ होगा। तो मेरे भाइयों, कुरान और हदीस का मुताला करने से हमें मालूम होता है कि हमें और आपको किसी भी गैर कौम की मुशाबिहत को इख्तियार करने से मना किया गया। अब मुशाबिहत की बहुत सारी सूरतें हमारे पास आ रही हैं, जो गैर कौमों के बहुत सारे तरीके हैं, वो आज चलते चलते मुस्लिम माहौल और मुस्लिम समाज का एक हिस्सा बन चुका है। और ऐसा मालूम होता है कि अगर उन अमाल को अगर मुस्लिम माहौल से, मुस्लिम समाज से निकाल दिया जाए तो खला नजर आए। आज देखें, बहुत सारे डेज हैं, बहुत सारे दिनों को मुसलमान बनाते हैं, बिलखुसूस एक बहुत ही अहम कल्चर जो है, बहुत ही पॉपुलर कल्चर जो है वो बर्थडे कल्चर है। बर्थडे कल्चर जो मुसलमानों का हिस्सा बन चुका है। कहाँ वो लोग जो पहले ऐसे लोग करते जो अपने आप को मॉडर्न कहलाया करते थे, जो अपने आप को मॉडर्न कहलाया करते थे, जिनके घर में इस्लाम नहीं हुआ करता था, जिनके घरों में इस्लाम नहीं हुआ करता था, ये कल्चर उनके यहाँ पाया जाता था। अब बदकिस्मती है, अब ये कल्चर उनके यहाँ पाया जाने लगा जिनका ताल्लुक मस्जिद से है, जिनका ताल्लुक मेहराब से है, जिनका ताल्लुक मदरसों से है, जिनका ताल्लुक
کلچر پایا جا رہا ہے. آج ہمارے گھروں میں کچھ ہو نہ ہو, ہمارے گھروں میں برتھ ڈے بہت عام ہے. آج برتھ ڈے کلچر بہت عام ہے. آج دیکھیں ہر تھوڑے دنوں کے بعد ایک کسی کا اسٹیٹس چینج ہو رہا ہے, کسی کا ڈی پی چینج ہو رہا ہے برتھ ڈے وش کے ساتھ, فلاں کی مبارکباد, فلاں کی مبارکباد, فلاں کی مبارکباد. یہ عام طور پر ہمارے یہاں پایا جا رہا ہے. اور جب کہا جائے, منع کیا جائے, تو کیا کہا جاتا ہے کہ اصل میں یہ برتھ ڈے جو مناتے ہیں نا, اصل میں اس پہ کیک نہیں کاٹتے ہم. ایک عجیب انوکھا انداز ہمارا ہے, ہم لوگ اس پہ کیک نہیں کاٹتے, بس ایسی مبارکباد دے دیتے ہیں, گیٹ ٹوگیدر کر لیتے ہیں. کچھ لوگ مہمان آ جاتے ہیں, مبارکباد دے دیتے ہیں, کیک نہیں کاٹتے ہیں. سب کچھ کرتا, کیک نہیں کاٹتے. کیک کے اندر کیا کیک کاٹنا حرام ہے؟ کیک کھانا حرام ہے؟ کیک خوراک ہے, کھانا ہے, کھانے کے قسم میں کھا سکتے ہیں. ہم نے کیک نہیں کاٹتے, تو ہمیں ایسا لگا کہ کیک کاٹنا یہ غیروں کا کلچر ہے. لیکن وہ غیروں کا کلچر کہاں پر ہے؟ کب کیک کاٹا کرتے تھے؟ کسی کے برتھ ڈے پر, کسی کی سالگرہ پر, کسی کی اینیورسری پر. تو وہ کلچر تو ہمارے یہاں بھی ہے, صرف کھانا نہیں ہمارے یہاں, سب کچھ ہمارے یہاں. گیٹ ٹوگیدر ہو رہا ہے, ساری چیز ہو رہی ہے, گھر سجائے جا رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. یہ برتھ ڈے کلچر ہمارے یہاں آ گیا. یہ غیر قوموں کی مشابہت ہے. بہت سارے ڈیز ہم منا رہے ہیں. ابھی گزشتہ دنوں میں ایک ٹیچرز ڈے کا ڈے گزرا, اور ابھی آنے والے 2-3 دنوں کے بعد ایک اور ڈے ہے جسے ہم چلڈرنز ڈے کے نام سے جانتے ہیں. کس کے نام سے ہے؟ کون پیدا ہوا تھا؟ کون مرا تھا اس دن؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کسی کافر کے جنم دن پر, کسی کافر کے جنم دن پر, اس کے کسی دن کے موقع پر ہم شامل ہو جائے, ٹیچرز ڈے کے نام پر, چلڈرنز ڈے کے نام پر, فادر ڈے کے نام پر, مدر ڈے کے نام پر, ویلنٹائن ڈے کے نام پر. میرے بھائیوں, یہ سارے کے سارے ڈیز بنانا اسلام نے حرام کیا ہے. حرام کیا یہ سارے ڈیز بنانا. اس کی شکل اچھی ہو, اس کی صورت اچھی ہو, بہت خوبصورت ہو, لیکن اس کا تعلق غیروں سے ہے. اس کا تعلق غیروں سے ہے, غیر قوم سے ہمارے پاس آیا ہے یہ چیزیں. من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کوئی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں کا. ہم کیسے چاہتے ہیں کہ ہم کسی قوم کا طریقہ اختیار کر لیں؟ شریعت نے تو ہمیں غیر قوم کے عقیدے کو اختیار کرنے سے منع فرمایا. غیر قوم کے کسی عقیدے میں بھی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا. واقعہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے لیے نکلے. ترمذی کا واقعہ, صحیح واقعہ, صحیح حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے لیے نکلتے ہیں, اور جب نکلے تو راستے میں ایک جگہ سے گزرے جسے ذات و انواد کہا جاتا. کفار اور مشرکین جب جنگ کے لیے نکلتے تھے تو اس مقام پر پہنچتے اور تھوڑی دیر ٹھہرتے, اور اپنے ہتھیار کو, ایک درخت ہے ذات و انواد, وہاں پر اپنے ہتھیار کو لٹکا دیا کرتے تھے. ان کا اپنا ایک مذہبی عقیدہ تھا. اس کی بہترین تفسیر جو ہے شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ نے کی ہے کہ غالباً وہ لوگ اس کو اپنا چارجر سمجھتے ہوں گے. اس درخت کو ایک چارجر ہے, اپنا ہتھیار لٹکا دیں اور اس کے بعد خوب چارج ہو جائیں گے اور بہترین طریقے سے لڑیں گے. اس لیے اس عقیدے کے تحت اپنے ہتھیار کو اس درخت پر لٹکا دیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے حنین کے لیے, راستے سے گزر ہوا, اسی راستے سے گزر رہے ہیں. صحابہ کرام نے جب وہاں سے گزرے تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انوات, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے ذات انوات بنا دیجئے. ایک ذات انوات ہمارے لیے بھی ہونا چاہیے کہ ہم لوگ بھی جب جنگ کے لیے نکلے اسی طریقے سے راستے میں گزرے, درخت آئے اور درخت پر اپنے ہتھیار وغیرہ لٹکا دیں, یہیں پر تھوڑی دیر بیٹھے, پھر اس کے بعد جائیں گے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سبحان اللہ, قلتم کما قوم موسیٰ, تم لوگوں نے ایسی باتیں کہی ہیں جسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا, اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ, کہ موسیٰ ہمارے لیے ایک ایسا معبود بنا دیجئے جیسے ان کو لیے بہت سارے معبود ہیں, ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود ہونا چاہیے. دیکھیے معاملہ کیا ہے, ایک درخت کا معاملہ ہے
جہاں غیر مسلم کفار اور مشرکین اپنے درخت کو لٹکایا اپنے تہوار کو اپنے ہتھیار کو لٹکایا کرتے تھے، تھوڑی دیر آرام کیا کرتے تھے. صحابہ کرام نے خواہش ظاہر کی کہ میرے لیے بھی کیسا ہونا چاہیے. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ فرمائی بالکل ایسا نہیں ہو سکتا. سنو، یہ غیر قوم کی مشابہت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر قوم کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرما دیا. کہاں ہم اور آپ آج غیر قوم کی نقالی ہم اور آپ کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ عقیدے کے اندر کسی بھی طریقے کی مشابہت سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. عبادات کا معاملہ آیا تو عبادات کے معاملے میں بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر قوموں کی مشابہت سے منع فرما دیا. کیا آپ کو حدیث یاد نہیں ہے؟ بارہا سنا ہوگا آپ لوگوں نے. محرم کا موقع آتا ہے، عاشورہ کے موقع پر جب روزے کا معاملہ آتا ہے تو حدیث سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے. لیکن جب آپ کو پتا چلا کہ یہود بھی روزہ رکھتے ہیں اسی عاشورہ کے دن، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو اور تم اس عاشورہ سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد روزہ رکھا کرو، یعنی کہ ان کی مخالفت کرتے تم 2 روزے رکھا کرو. عبادت کے معاملے میں بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت سے منع فرمایا. دیکھو یہود کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے. آج ہم مشابہت کی بات کر رہے ہیں، آج تو ہم پورے کے طور پر معاونت کر رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، ان کی حمایت کر رہے ہیں، انہی جیسا عمل کر رہے ہیں. آج کیا ہو رہا ہے؟ کبھی تو ہم مبارکبادی کا مسئلہ پیش کرتے تھے. ابھی کچھ دن پہلے تک جو بحث چلتا تھا مبارکبادی پیش کرنی چاہیے نہیں پیش کرنی چاہیے، کل کا واقعہ ذہن اور دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا. ابھی ہم مبارکبادی کے مسئلے پر بات کر رہے ہیں. یہاں تو مسلمان شامل ہو رہا ہے اسی عمل کے اندر، اسی عمل میں شامل ہو رہا ہے. کفار اور مشرکین کے تہوار میں شامل ہو رہا ہے مسلمان، ان کے جیسے پوجا پاٹ کا اہتمام کر رہا ہے مسلمان. میرے بھائیوں، ان تمام باتوں کو سننے کے بعد جو بات ذہن میں آتی ہے، اس وقت سب سے زیادہ ضرورت جس چیز کی ہے وہ ہے تعلیم کی ضرورت ہے. تعلیم کی ضرورت ہے. اور تعلیم کی باتیں اگر کہی جائیں گی تو آپ کے تعلیم تو بہت زیادہ ہے. مسلمانوں کے کون سا گھرانہ ہے جن کے بچے اب بڑے بڑے اسکولوں میں نہیں پڑھ رہے ہیں، بڑے بڑے کالجوں میں بڑے بڑے یونیورسٹیوں کو سر کر رہے ہیں؟ آپ کہاں کی باتیں کرتے؟ کیا مسلمانوں کی جہالت پائی جاتی ہے؟ کیا مسلمان کے بچے جاہل ہیں؟ نہیں، ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دے رہے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ منبر پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، اگر غور کیا جائے، سروے کیا جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کا 99% گھرانہ ایسا ہے جو تعلیم سے ناواقف ہے. اور تعلیم تو وہ ہے کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس بات کا علم حاصل کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. یہ علم کہاں ہے ہمارے پاس؟ ہم نے اپنے بچوں کو علم نہیں دیا. تعلیم تو توحید کی تعلیم ہم نے اپنے بچوں کو نہیں دی. ہم نے خود توحید نہیں پتہ ہے، ہم اپنے بچوں کو توحید نہیں سکھائے. کب سکھائیں گے ہمارا؟ یہ توحید نہ سکھانے کی وجہ سے، توحید کے نہ سکھانے کی وجہ سے یہ ساری خرابی، ساری بیماری ہمارے یہاں آ رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جملہ مسلمانوں کو نہیں سمجھ کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں غیر قوم کی مشابہت، اس مشابہت کی کوئی بھی شکل ہو، الہی ان تمام قسم کی مشابہت سے اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو محفوظ و مامون رکھ. الہی ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. الہی ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. الہی ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرنے کی سہولیات بھی فراہم فرما. الہی جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھنا، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں چیزوں پر عمل کرتے ہوئے خاتمہ ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأكبر.